बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाजरीन, सूरत ऐसी है कि ना तो सियासी इस्तेहकाम का कोई इम्कान नज़र आ रहा है और ना ही मुआशी इस्तेहकाम का कोई सूरत नज़र आ रही है। अलबत्ता जो पंजाब में इस वक्त तसादम की सूरत हाल है उसमें चौधरी लाहौर में भी अहम है, इस्लामाबाद में भी अहम है। लेकिन क्या चौधरी बरादरान के अहम होने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सकती है? क्या पाकिस्तान की सियासत मजबूत हो सकती है? ये सारे वो अहम सवालात हैं जो आज का सियासत का तालिब इल्म जानना चाहता है। लेकिन अहम तरीन बात यह है, पंजाब में अगरचे पीडीएम ने चौधरी परवेज लाई को एतमाद का वोट लेने के लिए दरख्वास्त दे दी है, लेकिन सबतैन खान जो हैं, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, वो इस वक्त पंजाब में कासिम सूरी का किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, कोई माने या ना माने, लेकिन इमरान खान ने अपनी टीम जो है वो ऐसा ऐसा सेट कर ली है। उसने अपनी टीम में कई कासिम सूरी पैदा कर लिए। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि कौमी असम्बली में अली अहमद खान की जो तकरीर थी उस पर खुद इमरान खान ने उनकी तारीफ की थी। फिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, और सबसे बढ़कर अगर आप देखें तो वाने सदर की तरफ देखें तो ये पहले सदर हैं जो अपनी पार्टी का भरपूर ख्याल रख रहे हैं, बल्कि अपने पार्टी के मफादात का ख्याल रखे हुए हैं और वही कर रहे हैं जो इमरान खान उनको कहते हैं। लिहाजा इमरान खान ने जो अपने महफूज मोर्चे बनाए थे वो अब तक कायम है। इसी तरीके से एक महफूज मोर्चा उनका स्पीकर सूबाई असम्बली की सीट है, जहां पे वो जनाब सबतैन खान को लेके आए थे। अगरचे जो पिछले डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने पार्टी के साथ जो है वो गद्दारी कर दी थी और दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब चौधरी परवेज लाई को वजीर आला बनाया गया तो इमरान खान वहां पे सबतैन खान को लेके आए और सबतैन खान ने पीडीएम को जो होश के नाखुन लेने के लिए कहा है और जो रोलिंग दी है बड़ी ज़बरदस्त है। सबतैन खान की तरफ से कहा गया है कि चूंकि अजलास पहले से पंजाब असम्बली का चल रहा था, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि बुलाया गया अजलास जो है दोबारा उसको बुलाने के लिए कहा गया है। लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि पीडीएम की जो क़यादत है वो पहले आइन और कानून को पढ़ लें। तो स्पीकर की रोलिंग के बाद पीडीएम की जो क़यादत है, सफ़े अव्वल की जो क़यादत है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, आसिफ ज़रदारी साहब भी शामिल हैं और उसके अलावा जनाब चौधरी शुजात भी शामिल हैं, फिर मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं। सबके ही होश उड़े हुए हैं क्योंकि सबतैन खान जो हैं वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। लिहाजा अब इनको वो आइन और कानून तो देखना पड़ेगा। लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि हम पंजाब असम्बली को सील कर देंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या राना सनाउल्लाह यहाँ से फोर्स ले जाके इस्लामाबाद पुलिस को ले जाके वहां पे उसको सील करेंगे पंजाब असम्बली को? ऐसा नहीं होगा। तो नाजरीन, ये चूंकि एक तसादम की सूरत हाल है और पाकिस्तान की मईशत का पहले ही बैठा हुआ है और मजीद भी बैठ जाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि अगर आप लाहौर से पिंडी तक देखें तो आपको धुंध धुंध नज़र आएगी और बिल्कुल चौधरियों का किरदार भी आपको धुंधला सा नज़र आएगा। पीडीएम समझ रही है कि चौधरी शुजात हुसैन हमारे साथ हैं तो सब कुछ हमारे साथ है। वही वो जो दोनों घरों के दरमियान बीच की जो बारी है, दोनों भाई जो है वो मिल के जो है वो ऐसा सूरत हाल पैदा करेंगे कि इमरान खान अकेले रह जाएंगे। ये पीडीएम की उम्मीदें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मोनस लाई जो है वो अपने वालिद मोहतरम चौधरी परवेज लाई को मुसलसल इमरान खान की तरफ खींच रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये इमरान खान ही है जिन्होंने उन्हें गुजरात डिवीजन बनाने का मौका दिया और ये इमरान खान ही है कि जिनकी के साथ मिलकर हम पंजाब का इक़्तिदार जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इमरान खान ने अभी तक उनको इक़्तिदार इंजॉय नहीं करने दिया, क्योंकि इमरान खान ने नॉन स्टॉप जलसे किए हैं और फिर जख्मी होने के बावजूद इमरान खान अभी जख्मी है और इसके बावजूद पूरे मुल्क की सियासत को, पूरे मुल्क के सियासतदानों को तिगनी का नाच नचा रखा है। अगरचे पीपल्स पार्टी के जाले कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन अब वो भी जरा गौर से देख लें कि एक इमरान जो जख्मी है लेकिन ना वो जरदारी को बैठने दे रहा है। हालांकि जरदारी साहब का दावा यह था कि उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज है और चौधरी शुजात का तो आपको पता ही है, बिल्कुल वो बोलने से भी कासर है। लेकिन इमरान खान का जो प्रेशर है, ना तो उन्हें वो गोलियां खाने का वक्त मिल रहा है और ना ही उनको जनाब अली कोई मजीद मेडिसिन लेने का वक्त मिल रहा है, क्योंकि इमरान खान ने प्रेशर इतना बढ़ाया हुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी को तो अब इतना भी वक्त मुयसर नहीं है कि वो अपनी मेडिसिन ही बर वक्त ले लें, चूंकि उनको हर वक्त ख्याल ये है कि पंजाब असम्बली को बचाया जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब असम्बली से जनाब आसिफ अली जरदारी का क्या इतनी हमदर्दी है उनको कि क्यों वो पंजाब असम्बली बचाना चाहते हैं कि सिंध को छोड़ के वो पंजाब में डेरे डाले हुए हैं कि जी पंजाब किसी ना किसी तरीके से बच जाए, वहां पे हमजा शहबाज आ जाए या कोई दूसरा उम्मीदवार आ जाए।
لیکن ظاہر ہے ان کے پیچھے کردار تو کوئی اور ہوتا ہے جو ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ آپ نے جناب یہ کرنا ہے. اور ویسے بھی ناظرین آپ کے سامنے سب کچھ تو ایکسپوز ہو گیا ہے. کچھ مونس لائی نے کیا اور بعد میں چودھری پرویز لائی نے کیا کہ ہمیں کس نے کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دینا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سارا طوفان جو ہے تھم جائے گا پھر چودھری شجاعت حسین اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کہ وہ قوم کو یہ بتائیں کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اب کون کہہ رہا ہے جناب آصف علی زرداری کو, جناب چودھری شجاعت حسین کو کہ کچھ بھی ہو جائے پنجاب کی حکومت بچائی جائے. بالفرض اگر پنجاب کی حکومت بچا بھی لی جائے تو کیا سیاسی استحکام آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس طریقے سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا جس طریقے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور نہ ہی اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. البتہ یہ جو ایام مخصوصہ چودھریوں کے چل رہے ہیں اس میں وہ اہم بھی ہیں لیکن دباؤ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہے. اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ چودھری پرویز لائی بھی بیمار شمار رہتے ہیں اور چودھری شجاعت کی بیماری تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں, لیکن سارا دباؤ دو بیمار جسموں کے اوپر ڈال دینا یہ بھی زیادتی ہے. لیکن اب انہوں نے خود چونکہ یہ دباؤ لینے کا فیصلہ کیا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, قوم کے لیے نہیں, آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے یہ سارا دباؤ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ اگر اگلے 90 دنوں میں الیکشن نہ ہوئے, عام انتخابات نہ ہوئے تو ہم سمجھیں گے کہ پھر کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے. تو ناظرین یہ دباؤ جو ہے یہ صرف اب چودھریوں پہ نہیں بلکہ اس دباؤ کا حجم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اطراف میں پھیلتا جا رہا ہے, کیونکہ دباؤ اب نہ صرف لاہور میں محسوس کیا جا رہا ہے بلکہ پنڈی میں بھی اتنا ہی دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے. کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی تو سب کے جناب علی اکاؤنٹس بھی ٹھیک ہوں گے. اگر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے تو جو ہمارے اکابرین ہیں جو اشرافیہ ان کے اکاؤنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے. عوام کا تو اسی طریقے سے حال ہے. عوام نے کل بھی اپنی محنت مزدوری کر کے ہی رزق کما کے روٹی کھائی ہے, آئندہ بھی وہ ایسا کرتے رہیں گے. مسئلہ صرف اشرافیہ کیا ہے, عوام کا نام استعمال ہوتا ہے, اکاؤنٹ صرف اشرافیہ کے بنتے ہیں. اور ناظرین اس میں اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہے, ایک تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ہے جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ بلائے گئے اجلاس پہ دوبارہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. اور یہ ان کا قانونی اور بالکل اہم ترین نقطہ ہے جس نے پی ڈی ایم کے ہوش اڑا دیے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ بھی میدان میں آپ کو نظر آتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آج 2 اہم ترین درخواستیں تھیں جن کا براہ راست تعلق جو تھا وہ پنجاب اسمبلی تھا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو تھی جس کو 2 رکنی بینچ نے سنا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے وہ 18 اراکین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, جن کے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی ہے, وہ پابندی ہٹائی جائے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب شاہ صاحب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل سے یہ پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کل ان کو ایوان میں داخلے سے روک سکتے ہیں؟ تو وکیل نے کہا کہ جی میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ ان کا اپنا اختیار ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار یہ استعمال کریں گے یا نہیں, ان کو اندر جانے سے روکیں گے یا نہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر اپنے مختصر فیصلہ یہ سنایا کہ رانا مشہور سمیت 18 اراکین صوبائی اسمبلی جن کے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی ہے ان کو پنجاب اسمبلی میں داخلے سے نہیں روکا جائے گا. اس طریقے سے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کو یہ ایک بڑا ریلیف ملا ہے, کیونکہ 18 اراکین ہی اگر ان کے نہ جاتے تو ان کی تو ضمانت پہلے گھر بیٹھے بٹھائے ضبط ہو جاتی. پنجاب ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے یہ ایک راستہ پیدا کیا ہے پی ڈی ایم کے لیے. لیکن ساتھ ہی ایک اور درخواست تھی, ایک مدعی نے درخواست دائر کی تھی کہ یہ چودھری پرویز لائی کو روکا جائے کہ وہ اسمبلی تعلیل نہ کرے. لیکن اس پہ جسٹس جناب شاہ صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں دکھائی دیے. انہوں نے مدعی کو کافی ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ایسا آرڈر اسپیکر کو یا چودھری پرویز لائی کو جاری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا, مدعی کو انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے یہ درخواست واپس نہ لی تو آپ کو میں بھاری جرمانہ کروں گا. جس کے بعد جو مدعی تھا اس نے سوری کرتے ہوئے وہ درخواست واپس لے لی. تو ناظرین یہ چونکہ مدعی کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے سٹے حاصل کرے, لیکن ہمارے ہاں عدالتوں میں کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے, بلکہ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عدالتیں سٹے ہی دے دیتی ہیں کہ چلو ساری ٹینشن ہی ختم کرو. حالانکہ ٹینشن جو ہے وہ بعد میں بھی جاری رہتی ہے. جس طرح ابھی 18 اراکین اسمبلی کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو داخلے کی اجازت دی جائے, لیکن جب یہ 18 اراکین اسمبلی جو ہیں پنجاب اسمبلی کے گیٹ پہ پہنچیں گے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کو اپنے اختیارات کا پتہ ہے کہ انہوں نے انہیں اندر آنے دینا ہے یا نہیں. اس کے باوجود ناظرین جو 24 گھنٹے آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں بہت اہم ہیں, چونکہ اسلام آباد میں بھی پے در پے ملاقاتیں جاری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف
اور آصف علی زرداری صاحب 6 دفعہ چودھری شجاع حسین سے مل چکے ہیں، اور میرا خیال ہے چودھری شجاع حسین بھی تھک چکے ہیں مل کے ان کو. اور اگر آپ نے وہ تصویر دیکھی ہو جس میں ایک سٹول کے اوپر جناب آصف علی زرداری ٹانگیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ رزلٹ کچھ نہیں آ رہا. کیونکہ چودھری شجاع حسین جب چودھری پرویز لائی سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ مونس لائی کے ساتھ وہ میٹنگ میں ہے. البتہ یہ چونکہ ایک خاندان کا معاملہ ہے اور چودھری برادران نے ہمیشہ مل کے سیاست کی ہے، اور اس دفعہ چودھری برادران نے دونوں بھائیوں نے مل کے جو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو بیوقوف بنایا، اس پہ یقین مانے ان کو داد دینی چاہیے. اور باکمال طریقے سے انہوں نے پورے ملک کی سیاست کو آگے لگایا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ بھی ہاتھ باندھے ہوئے چودھری شجاع حسین کے دربار کے اوپر یقین مانے ایک مجاور کی طرح بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے میاں شہباز شریف، وہ بار بار پھولوں کا بکا لیتے ہیں. اب تو ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کل ہی ابھی پھولوں کا بکا لے کے آیا تھا اور ان کے خیریت دریافت کی تھی. وہ بار بار ان کی خیریت دریافت کرنے پہنچ جاتے ہیں. جب چودھری برادران اور نون لیگ کے لوگ جب آپس میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے، میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف نے اتنی بار اس وقت چودھری شجاع حسین کا حال چال نہیں پوچھا ہوگا جتنی دفعہ ایک ہفتے میں اب حال چال انہوں نے پوچھ لیا ہے. حال چال تو ان کا کم پوچھتے ہیں بلکہ اپنا حال دل بیان کرتے ہیں کہ چودھری صاحب کوئی حل نکالو، چودھری پرویز لائی صاحب کو کہیں اسمبلیاں نہ توڑیں. ناظرین یہ بھی دیکھیں، مقافات عمل ہے کہ یہی مسلم لیگ نون ہے جو کہا کرتی تھی کہ عمران خان اگر انتخابات کے حامی ہیں اور انتخابات چاہتے ہیں تو دونوں اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں یا دونوں اسمبلیاں توڑ دیں. اب عمران خان وہاں پہ آ گئے ہیں، اب کہتے ہیں جی کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلیاں بچائی دیں. لیکن اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت اہم ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بجائے اس کے کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے چودھری پرویز لائی کو کہے کہ اس کو منائیں، عمران خان کو کہ وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے کوئی بیانات نہ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان اور چودھری پرویز لائی کے درمیان بھی ایک غیر اعلانیہ سمجھوتا پا گیا ہے کہ کیمرے کے سامنے عمران خان کو چودھری پرویز لائی نے منا لیا ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آپ باجوہ صاحب کے حوالے سے بات نہ کریں، علیحدگی میں بے شک کام چپ کے رکھو. تو میرا خیال ہے کیونکہ جب علیحدہ بیٹھتے ہوں گے تو آج بھی عمران خان نے تو باجوہ کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور وہ چھوڑیں گے بھی نہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ جناب باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے تو انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو یار ڈیزل نہ کہا کریں. انہوں نے بڑے جلسے میں کہا کہ مجھے باجوہ کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں. عمران خان کی عادت ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ باجوہ کو اگر چھیڑنا ہے تو در حقیقت چودھری پرویز لائی کو بھی چھیڑنا ہے. تو اب چودھری پرویز لائی اور مونس لائی کو جب بھی عمران خان بلائیں گے تو پہلے وہ باجوہ سے گفتگو شروع کریں گے تاکہ باجوہ کے جو ورثہ ہیں ان تک فوری طور پہ یہ خبر پہنچے کہ جناب آج بھی عمران خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک بات طے ہوئی ہے کہ مسلم لیگ کاف کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ان کا اپنا منشور ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا منشور ہے. لیکن جب کیمرے کے سامنے آئیں گے ساتھ عمران خان ہوں گے تو عمران خان سے یہ کہا گیا کہ وہ ہاتھ تھولا رکھیں اور کیمرہ جب نہیں ہوگا تو پھر کم چپ کے رکھیں. تو ناظرین تازہ ترین کی جو صورتحال ہے اسلام آباد اور لاہور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ کیا کل سبطین خان اس کو مانیں گے یا نہیں، اور سبطین خان کی جو رولنگ ہے اس کا توڑ اب رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے پاس کیا ہے. کل وہ اپنے پٹاری لے کے آئیں گے، پٹاری کھولیں گے کہ ان کے پٹاری میں کیا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.